دوستو، آج سے قریباً 1500 سال پہلے عورتوں پر ایسا ظلم ہوا کرتا تھا جسے سن کر ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یہ سن کر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت پر یہ ظلم کیوں اور کیا ہوتا تھا۔ اس دنیا میں اسلام دھرم آنے سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و وقار ہی نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ایک کھلونا تھیں۔ عورتیں دن رات مردوں کی قسم قسم کی خدمت کرتیں اور طرح طرح کے کاموں سے یہاں تک کہ دوسروں کی محنت و مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھیں وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھیں، مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان ناک وغیرہ اعضاء کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی کبھی تو قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے بھی مالک بن جایا کرتے تھے اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کی ماں، باپ، بھائی بہن یا شوہر کی میراث سے انہیں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ وواہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ تاریک جھونپڑے میں 1 سال تک قید میں رکھا جاتا تھا۔ وہ جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کرتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی۔ کھانا پینا اور ساری ضرورتیں اسی جھونپڑے میں پوری کیا کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں اور جو زندہ بچ جاتی تھیں تو 1 سال کے بعد ان کی آنچل میں اونٹ کی منگنیاں ڈال دی جاتی تھیں اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائیں اور ادھر ادھر اونٹ کی منگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے، اور اسی طرح دوسری بھی طرح طرح کی خراب اور تکلیف دہ رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھیں، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھیں۔ اور ہندوستان میں تو وواہ عورتوں کے ساتھ ایسے ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے کہ جن کو سوچ سوچ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمتیں کرے، شوہر کی پوجا کرتی رہے اور شوہر کی موت کے بعد اس کی چتا کی آگ کے شعلوں پر زندہ لیٹ کر ستی ہو جائے، یعنی شوہر کے لاش کے ساتھ زندہ عورت بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ ان ظالموں کی داستان سن کر ایک درد مند انسان کا دل رنج و غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ وہ رحمت خدا بندی کا انتظار کرے کہ ارحم الراحمین غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرما دے کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور ان لاچار عورتوں کا سارا دکھ دور کر کے ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ دوستو، ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے متعلق دوسرا پارٹ بھی بنائیں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ عورتوں پر ظلم کب اور کیسے ختم ہوا۔